اور ہر کالج میں ہم کوشش کریں کہ اس سال مکمل آئی ٹی لیبس کا قیام ہو جائے، جس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے۔ جو ہائر ایجوکیشن میں لیپ ٹاپس ہیں، ہمیں بڑا مذاق کیا گیا کہ لیپ ٹاپ کیوں دیتے ہیں بچوں کو۔ شہباز شریف صاحب نے جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو اس پر تنقید کی گئی اور بڑے بڑے بینرز لگا کر کہا گیا کہ یہ ذاتی تشہیر کے لیے لیپ ٹاپ دیتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب نے جو آئی ٹی کی ایولیوشن تھی اس کو سمجھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح آئی ٹی ایکوپمنٹس کی ایولیوشن آ رہی ہے اور پوری دنیا میں ریولیوشن آ رہی ہے اس وقت۔ اور پھر 4.5 سال بچے اپنی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو کرنے کے لیے بچوں کو ان لیپ ٹاپس اور اس مشینری اور اس ایکوپمنٹ سے محروم رکھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی لیپ ٹاپ سکیمز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا، اور الحمدللہ اس وقت تک ہم 77,331 لیپ ٹاپس دے چکے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بچے جو میرٹ بیس بچے پڑھائی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، لیکن وہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں، لیکن ان کے جو معاشی حالات ہیں والدین کے، وہ نہیں اس چیز کو اجازت دیتے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے کر سکیں، تو ایک تاریخی پروگرام پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 55,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح ہم نے اگلے سال بھی اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں۔ پھر پہلی دفعہ اے آئی لیبس، یہ باتیں ہم نے خوابوں میں سنی تھیں یا باہر دنیا میں دیکھی تھی، لیکن آج الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پنجاب کے اندر آئی ٹی لیبس، اے آئی لیبس اور اے آئی کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ بچوں کی شروع ہو چکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بچوں کو ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹنگ اور نیوٹریشن سے قابو پانے کے لیے کلاس رومز کے اندر دودھ اور میل پروگرام کے اندر دودھ مل رہا ہے جناب اسپیکر۔ اور اس سال ہم نے اس کو 9 ڈسٹرکٹس میں، ساؤتھ پنجاب کی سینٹر اور نارتھ کے اندر جہاں سٹنٹنگ کے معاملات بہت سیریس ہیں، ہم نے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر ایگریکلچر پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ 650 ارب کا قرضہ جو صرف ہم قرضہ دیتے تھے، اور اگر ہم پچھلے سال اس کو ختم نہ کرتے تو وہ 1.2 ٹریلین روپیز بلین کا قرضہ جو ہے وہ ہم پر بوجھ بن کر بیٹھا ہوتا اس وقت۔ یہ 1.2 ٹریلین آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف کسان، ڈائریکٹ کسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ پنجاب کی عوام اور زراعت کے شعبے کے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کی کچھ جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کسان کارڈ، اس وقت تک جو چیف منسٹر کسان کارڈ ہے، ہم نے چیف وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک پالیسی ریسٹرکچرنگ ہے، ان کو پتا تھا کہ کسان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ اس پالیسی ریسٹرکچرنگ کی وجہ سے زراعت کا شعبہ ایک ٹرانزیشن سے گزرے گا۔ ہم نے ڈائریکٹ ہینڈ ہولڈنگ کسان کی ہے۔ آپ نے 1.5 سال کے اندر کسی سڑک کے اوپر کسی کسان کو احتجاج کرتے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وعدوں کی تکمیل کوئی جماعت کرنا جانتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور ڈائریکٹ جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ کسان کے ہاتھ میں دیا، کسان کارڈ دیا کسان کے ہاتھ میں، جس میں 0 انٹرسٹ کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرضہ دیا، اور ابھی تک جناب اسپیکر 106 بلین روپے کسان اپنے کارڈ سے وڈرا کرا چکا ہے جناب اسپیکر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے زائد فارمرز اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا، شاید وہ بات کر کے اٹھ کے چلے گئے، پرانی عادت ہے ان لوگوں کی کہ شور مچاؤ، جو بولنا ہے بولو، جھوٹ بولو، کہ جی وائلڈ لائف کو اور کسان کو ایک طرح ایک ترازو میں کر دیا۔ بالکل کیا جناب اسپیکر، بالکل کیا۔ بے زبان جو جانور ہیں ان کا کوئی والی وارث پنجاب صوبے میں نہیں تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وائلڈ لائف کے اوپر نہ صرف فوکس کیا بلکہ ان کے ریسکیو سینٹرز بنائے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کسان کو جانور کے ساتھ برابری دی ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جناب اسپیکر۔ ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ ان کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے حلقوں میں بھی وہ کسان ہیں جنہوں نے 100 بلین وڈرا کیا ہے، ان لوگوں کے حلقوں میں اور کانسٹیچوئنسیز میں وہ کسان ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ابھی سیالکوٹ کا الیکشن ہے۔ جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ زراعت بیس کانسٹیچوئنسی ہے، وہ کسانوں پہ بیس کانسٹیچوئنسی تھی، جہاں الحمدللہ جہاں مسلم لیگ نون نے بڑی لیڈ سے فتح حاصل کی ہے۔
یہ وہ اعتماد ہے جو پنجاب کا کسان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر رکھتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی نے ای میکنائزیشن کے میکنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن آف فارم اکوپمنٹ جو کسان مشین یوز کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سپیچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹوکے کی مشین کی بات کی تھی جس پہ کسانوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں. الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 30 ارب کی مشینری میکنائزیشن اور جس کے اندر پہلی قسط 3500 سپر سیڈر ہم پنجاب کے کسان کو دے چکے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہے 9 ارب کے ساتھ وہ اس وقت اسکیم جو ہے وہ جاری ہے اور 3,85,000 ایپلیکیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ سولرائزیشن کی مد میں پیسہ دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام ہم نے سمجھا اس بات کو, اس پالیسی ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کو سمجھا تو ہم نے ہائیسٹ ویٹ گروور کو مفت ٹریکٹر دیا. جناب اسپیکر یہ دیتے نا 4.5 سال مفت ٹریکٹر کسان کو, ایک ٹریکٹر بھی بتائیں انہوں نے دیا ہو کسان کو. ہم نے مفت ٹریکٹر ویٹ گروور کو دیا. 12,000 ایکڑ سے کم کسان کو ہم نے 5,000 روپے کی سبسڈی دی اس کی کاشت کے اوپر. جناب اسپیکر پھر جو چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام ہے اس میں 9,500 ٹریکٹرز فرسٹ فیز میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس طرح جو ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ہمیشہ بات ہوتی ہے پوٹوہار ریجن کی, لیکن آج تک پوٹوہار ریجن کے کسان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 7 بلین کے ساتھ اسپیشلائزڈ پوٹوہار ریجن کے لیے اس کسان کے لیے پروگرام لایا جا رہا ہے ڈائیورسیفیکیشن آف سیڈز کے لیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ 8,300 ایکڑ پر مشتمل پوٹوہار ریجن کا کسان پروگرام ہے. اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل ایگریکلچر مال ہے کہ کسان کو در در نہ پھرنا پڑے. ان ایگریکلچر مالز کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ میکنائزڈ مشینری رینٹ کے لیے اویلیبل ہو, جو کسان کو جس وقت چاہیے. ملتان, بہاولپور, ساہیوال, سرگودا جو ہے وہ کمپلیٹ نیئرلی کمپلیشن ہے, وہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد انوگریٹ کریں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن کی فائنینسنگ ہے, پہلی دفعہ حکومت جو ہے وہ میکنائزڈ مشینری کی فائنینسنگ کے اوپر کسان کے لیے جا رہی ہے. ہر طرح سے کسان کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن جو بیچ میں ایک بلیک مارکیٹ تھی اس کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا گیا اس پورے سسٹم سے. اسی طرح ریوائول آف سٹرس ان پنجاب, کسان کے لیے R&D سیڈ ڈائیورسیفیکیشن, تاکہ جدید دنیا کی طرح جدید جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں اور جہاں زراعت ماڈرنائز ہو چکی ہے اس کے اندر ان کے ساتھ منسلک کر کے کمپلیٹ سٹرس ریوائول کا پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ پانی کی بات کی, بڑی اچھی بات کی جناب اسپیکر. تو کیا ہوا پانی کی 7-4.5 سال؟ کون سی ایسی انویسٹمنٹ تھی جو پنجاب حکومت نے کی جو کہ کسان کے پانی کی کنزرویشن, اس کی ایفیشنسی اور اس کی جو کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کرے؟ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے 30 بلین کی رقم ایگریکلچر سیکٹر میں, 10 بلین کی رقم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اور 20 ارب کی رقم اریگیشن کے اندر رکھی ہے تاکہ کینال اور واٹر کورسز کی لائننگ اور اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے, اس کی ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے, واٹر کی کنزرویشن کو امپروو کیا جائے اور اس کے بعد اریگیشن کے میتھڈز کو امپروو کیا جائے. یہ ہے وہ ویژن جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا زراعت کے لیے. اور پہلی دفعہ جناب اسپیکر, پہلی دفعہ جو کراپ انشورنس کا کانسیپٹ لایا جا رہا ہے. آپ یہاں کراپ ضائع ہو جاتی تھی بیکاز موسمی تبدیلی کی وجہ سے, اس کے اثرات کی وجہ سے اتنی زیادہ انپریڈکٹیبلٹی ہے, تو اس کے لیے ہم پہلی دفعہ CM کراپ انشورنس پروگرام جو ہے وہ متعارف کرانے جا رہے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک اینڈ ڈیری کے اندر کمپلیٹ ایک پروگرام جو کہ 5 بلین کی رقم کے ساتھ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیزز کی پہلی دفعہ ہم زونیفیکیشن پہ جا رہے ہیں. ایسٹ ٹرانسفر آف رورل ویمن, خواتین کے لیے جو ان کو فائنینس کے ذریعے امپاور کر کے, اور جانور کی چاہے وہ خالی ان کو دے نہ دیے جائیں بلکہ ہم انڈے, کٹے, مرغیاں, بچڑے, ہم ان کے ذریعے معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہے. ہم زراعت کے شعبے
کو ٹھیک کر رہے ہیں, کسان کی فائنینشیل امپاورمنٹ کر رہے ہیں, اس کی مشینری کی امپاورمنٹ کر رہے ہیں, لائیو سٹاک کے کسان کی امپاورمنٹ کر رہے ہیں, اور اریگیشن کے ان میتھڈز کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جناب اسپیکر. اسی طرح ابھی بات کی انہوں نے, وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ آپ والی بات ہے کہ انہوں نے ایسی کر دی, جو ستھرا پنجاب ہے. ستھرا پنجاب جناب اسپیکر, ہم سنتے تھے کہ لنڈن چلے جاؤ تو وہاں بنز ہوتے ہیں, وہاں آپ کا ویسٹ مینجمنٹ الگ ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں سے بنز کے اندر آپ کا کوڑا اٹھایا جاتا ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, مثالیں دی جاتی تھیں. اس وقت بھی یہ ماڈل متعارف کرایا کس نے؟ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان لوگوں کی کنسٹیچوئنسی میں بھی ان لوگوں کے گھروں کو کھٹکا کر کوڑا اٹھایا جا رہا ہے جناب اسپیکر. پہلے ادوار میں لوگ حکومتوں کے دروازے کھٹکاتے تھے. یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, جو لوگوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچا رہی ہے. لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکا کر آج اس کو رمضان پیکج ملتا ہے, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اور ایک عزت کے ساتھ, کہ ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. ان کو لائنوں میں, ان کے وقت میں تو 5 کلو چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. خواتین کی انگلیوں پہ انگوٹھے لگا کر, شناختی کارڈ دے کر چینی لی جاتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری پنجاب کا ہال مارک بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سروس ڈیلیوری کا ویژن ہے وہ لوگوں کے دروازوں تک پہنچ رہا ہے. اور ستھرا پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ گاؤں میں صفائی نہیں ہو رہی, گاؤں میں صفائی نہیں ہو رہی, تو ان کے گاؤں میں صفائی عید الاضحیٰ پر جنہوں نے کی تھی, جنات آ گئے تھے جنہوں نے صفائی کی تھی, کوئی موکل آ گئے تھے جنہوں نے صفائی کی تھی, لیکن موکل اور جنات بھاگ چکے ہیں جناب اسپیکر. اب وہ ان کا وجود نہیں ہے حکومتوں میں. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنی محنت, اپنی خدمت کے ذریعے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں. اور جو گاؤں کی, انہوں نے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریفیں کرتے ہیں, ستھرا پنجاب کی تعریفیں کرتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو 25,000 مشینری, 1,30,000 ورکر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پنجاب میں بلا تفریق, چاہے وہ رورل ایریا ہو, چاہے وہ دیہاتی ہو, چاہے وہ سٹی کا, شہروں کا علاقہ ہو, پنجاب کا کونا کونا, گلی کوچہ, بازار, شہر, دیہات آج صاف ہو رہے ہیں جناب اسپیکر. اور یہی وہ ویژن ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہی وہ ویژن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. ان کو کہا گیا کہ اس کو ماڈل کریں, اس کو ایک سٹی میں سٹارٹ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے لیے نہ کوئی کسی سٹی کا فرق ہے, نہ کسی دیہات کا فرق ہے, نہ کسی کانسٹیچوئنسی کا فرق ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو ستھرا پنجاب کی مشینری گلی گلی, کوچہ کوچہ, بازار بازار, شہر شہر نظر آ رہی ہوتی ہے جناب اسپیکر. اور اسی طرح ADP بک انہوں نے شاید پڑھی نہیں, 20 بلین کے ساتھ مثالی گاؤں کا پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام. سینئر منسٹر کمینڈیبل ہے, جو دیہات کی طرف آپ نے وسائل بھیجے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سٹڈی کی ہے, اس پہ دیکھا ہے کہ 70 سال میں میونسپل ٹیکسز نہ ہونے کی وجہ سے villages were excluded from municipal services. This is a brave decision. Well done. اور جناب اسپیکر, یہ جو مثالی گاؤں کا پروگرام ہے, اس میں واٹر سینیٹیشن, اس میں سویج, اس میں سڑکیں, اس میں گلیاں, اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر بھی شامل ہے. اور یہ منصوبہ بلا تفریق ساؤتھ پنجاب, سینٹر اور نارتھ میں شروع کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا جو پائلٹ ہے وہ لاہور میں مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم مکمل طریقے سے جو 1 لاکھ سے زائد کی آبادی کے شہر ہیں پنجاب کے اندر, اس میں کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو واٹر کا, سینیٹیشن کا, سویج کا, ڈرینیج کا اور کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہے, وہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے.
اور وہ ہم انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر مکمل کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی انوائرمنٹ کے اوپر. ابھی ممبر نے انوائرمنٹ پہ بات کی اور ایک میں پوائنٹس پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو فیل کرنے کی عادت تو ایوان کے اس طرف ہے جنہوں نے کوشش کی کہ ملک کو بھی جاتے جاتے ملک کو بھی ڈیفالٹ کر جائیں, فیل کر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب اسپیکر کہ 1.5 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیڈرشپ میں ان کے ویژن کے مطابق, ان کی قیادت کے مطابق جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج, فارسٹ اور وائلڈ لائف اور فشریز میں کام ہوا ہے, میں چیلنج کرتی ہوں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو. انہوں نے اسموگ کی بات کی جناب اسپیکر, میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا معاملہ ہے. جب ہم نے بات شروع کی تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پاس 3 موٹر بائک تھے, 2 گاڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ٹائر پنکچر تھے. انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کے پاس کسی قسم کا کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا. پورے پنجاب کی ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے صرف 2007 سے 3 مانیٹر موجود تھے. اور بالکل ٹھیک کہا کہ جس بیچارے بندے کے پاس ٹوٹی ہوئی موٹر بائک ہوگی وہ کسی انڈسٹری میں جا کے رشوت ہی لے گا نا, اور کیا کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا 4.5 سال کیا کیا؟ کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس آپ کو نظر آئی؟ کوئی ایئر کوالٹی مانیٹر آپ کو نظر آئے پچھلے 4.5 سال؟ کوئی مانیٹرنگ یونٹ یا انوائرمنٹل کمپلیکسز آپ کو نظر آئے؟ مجھے تو نظر نہیں آئے جب میں نے یہ رسپانسبلٹی سنبھالی. تو جو ہو گیا جناب اسپیکر وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1 سال میں لاہور, راولپنڈی, ڈی جی کان, بہاولپور اور سائیوال کے اندر کمپلیٹ انوائرمنٹل ڈیٹا سینٹرز, مانیٹرنگ, ایویلویشن, اکاؤنٹیبلٹی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس قائم کر دیے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس 10 زونز آف پنجاب میں بنا دی ہے, جو سیکٹورل فورس اس وقت اپنا کام کر رہی ہے جناب اسپیکر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس فورس کو 10 زون سے بڑھا کر ہم راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سیالکوٹ, فیصل آباد, قصور, شیخوپورہ, ملتان, رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں اس سال بنانے جا رہے ہیں جناب اسپیکر. اور 3 مانیٹرنگ یونٹ سے, ایئر کوالٹی مانیٹرنگ یونٹ 3 تھے, آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 60 مانیٹرنگ یونٹ پورے پنجاب میں لگ چکے ہیں جناب اسپیکر. اور خالی ایئر کوالٹی نہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے انڈسٹریل ویسٹ کی ایئر کوالٹی اور واٹر کوالٹی مانیٹر کرنی شروع کر دی ہے. پہلی دفعہ پنجاب نے فیول کی کوالٹی ٹیسٹنگ شروع کی ہے موبائل لیبس کے ساتھ. اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صرف 317 ٹن پلاسٹک کی مد میں 9 مہینے میں اکٹھا ہو چکا ہے جناب اسپیکر. جب پنجاب میں پلاسٹک بین ہوا اور 75 مائکرون کی اجازت دی گئی تو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر یہ پورا ایجنڈا اور ٹارگٹ بنایا گیا اور اس وقت تک وہ موجود ہیں. امیشن فٹنس سرٹیفکیٹ, اس بات پہ میں بات کرنے سے پہلے پنجاب کی اور بالخصوص لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب ہم نے یہ ایمیشن کنٹرول سسٹم شروع کیا تو ہمارے پاس پوائنٹس ہم نے 6 سے شروع کیا, اور جس قسم کا رسپانس, جس قسم کی سیریسنس, جس قسم کی رسپانسبلٹی لاہور کی عوام نے دکھائی ہے, ہمیں وہ سپاٹس جو ہیں وہ 75 کرنے پڑے. اور 75 کرنے کے باوجود ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں جس کو ہم ہر وقت جو سپاٹس ہیں ان کو انکریز کریں. اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 1,25,000 سے زائد گاڑیاں ایمیشن کنٹرول سرٹیفکیٹ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لے چکی ہیں جناب اسپیکر. اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ اس وقت پنجاب کے اندر فیول ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پہلی دفعہ ڈیٹا پلاننگ کے لیے, ڈیٹا کلیکشن کے لیے, کیونکہ یہ جو پورا ایئر کوالٹی کا نظام ہے یہ ڈیٹا کے اوپر چلتا ہے, جس میں فورن ڈیٹا بھی ہے, جس میں لیبرنگ کنٹریز کا ڈیٹا بھی ہے, ناسا کا بھی ڈیٹا ہے, پورا ایک پی ڈی ایم ایس کا بھی ڈیٹا ہے. لیکن کوئی بھی ایسی ریپوزیٹری یا ہب موجود نہیں تھا جہاں سارے ڈیٹے کو کلیکٹ کر لیا جائے. تو پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری کا قیام
چیف منسٹر پنجاب کرنے جا رہی ہیں. اور جتنے ہمارے کمپلیکسز ہوں گے ان سب کے اندر یہ ڈیٹا مانیٹرنگ جو ہے وہ موجود ہوگی. لائیو ڈیٹا مانیٹرنگ اور راولپنڈی میں شروع ہو چکی ہے جناب اسپیکر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ برک کنز کے اوپر ایک کمپلیٹ آپریشن ہوا. آپ کے کانسٹیچوئنسی میں مجھے اطلاع ملی کہ کوئی انفلوئنشل گروپ ہے جو نہیں بھٹا گرانے دے رہا, تو میں خود جا کے ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے کمپلائنس دی اور ہم نے وہ بھٹا بلا تفریق کہ کون کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, کون کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس دفعہ پنجاب کے بجٹ میں CNW کی ایک تھوڑی سی ٹریڈیشن بریک کر کے ہم بلاکس کی کنسٹرکشن کے طرف جا رہے ہیں تاکہ بھٹے والوں کو بھی روزگار بلاکس کے ذریعے ملے اور بلاکس اور سیمنٹ کی کنسٹرکشن کی طرف ہم جائیں. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ, پالیسی شفٹ جو ہے وہ ہم CNW کے لیول کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح جن کو انوائرمنٹ سے, چاہے وہ ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا چاہے وہ ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اگر انوائرمنٹ سے, تو یہ ایک نان پارٹی ایشو ہے, یہ ایک بالکل غیر سیاسی ایشو ہے جس میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور میں انوائٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی, ہمارا لائیو پورٹل ہے, ہماری ساری کارکردگی جو ہے وہ لائیو جاتی ہے اس پورٹل کے اوپر, آپ اس کو جوائن کریں. کہیں بھی آپ کو کوئی کمی نظر آئے آپ ضرور بتائیں, اس کو انکلوڈ کر لیا جائے گا. فارسٹری, وہ کتنے درختوں کا سونامی تھا؟ بلین درختوں کا سونامی تھا, آیا اور چلا گیا, نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو نظر آیا. تو اس دفعہ کوئی یہ سیاسی نعرہ نہ لگا سکے, تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ٹری پلانٹیشن کو پہلی دفعہ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ساتھ میپ کیا ہے. جو درخت آج پنجاب میں پچھلے 1.5 سال میں لگ رہا ہے یا آئندہ لگے گا, یا جتنے اس وقت فارسٹ کا کور موجود ہے, اس کی تمام میپنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ تمام میپنگ کو الیکٹرانکلی ڈالا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت آگ لگ جاتی ہے اور درختوں کی کوئی فورس فائر کنٹرول کی نہیں ہے, اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, ہم پائپوں کے ذریعے درختوں کی آگ بجھاتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فائر کنٹرول فورس ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, جس میں آسٹریلیا کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, وہ ان کی وہیکلز, ان کی فائر کنٹرول فورس اور ان کی جو اکوپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, تاکہ ہم آگ لگنے سے اپنے درختوں کو اور اپنے جنگلات کو بچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگرو فارسٹری کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں درخت لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیش کراپس کو انکلوڈ کیا جائے, تاریخ کا سب سے بڑا 2 بلین کا پروجیکٹ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اسی طرح جو چھانگا مانگا ہے مین میڈ فارسٹ, اس کو مکمل طور پر ری ویمپ کر کے R&D اور ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وائلڈ لائف میں انپریسیڈنٹڈ کام ہوا ہے اور بالکل ابھی کہا گیا کہ 10 بلین رکھیں, بالکل رکھیں 10 بلین. اگر چیف منسٹر صاحبہ کے پاس کوئی بھی فائنینشیل کوشن ہوتا تو ہم اس کو 20 بلین رکھتے. اور پوری دنیا میں ہم خود ٹکٹیں لیتے ہیں ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں, اور جا کے زوز دیکھتے ہیں, جا کے وائلڈ لائف ریزروز دیکھتے ہیں, جا کے وائلڈ لائف سفاریز دیکھتے ہیں. تو کیوں نہ پنجاب کے اندر, کیوں نہ پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے ایسی تمام فیسلٹیز پنجاب کے اندر موجود ہو کہ لوگ یہاں آ کر اپنی وائلڈ لائف دیکھیں, اپنی وائلڈ لائف کو ریسکیو ہوتا دیکھیں, اپنے زوز دیکھیں, اپنی سفاریز دیکھیں, اور ان کے ساتھ ان کا ایک کمپلیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چھانگا مانگا کی میں نے آپ کو بات کر دی. لال سہارنا نیشنل پارک اور سالٹ رینج کے اندر ایک مکمل تفصیلی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جو چشمہ ہے, اچھالی ہے, اور چھانگا مانگا میں نے آپ کو کہا کہ وہ لاسٹ ایئر کے پروجیکٹس تھے اور وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر, بانسرا گلی کا جو پروٹیکٹڈ ایریا ہے اس کے اوپر مکمل ہو رہا ہے, شروع ہو گیا ہے کام اور اس سال مکمل ہو جائے گا. پہلی دفعہ کمیونٹیز کے ساتھ ہم گیم ریزروز, تاکہ وائلڈ لائف کی کنزرویشن اور ان کی پاپولیشن کو بڑھا سکے. پاکستان کا پہلا اور پنجاب کی تاریخ کا پہلا وائلڈ لائف سینسز مکمل ہونے جا رہا, اور تمام جو پنجاب کی وائلڈ لائف ہے اس کو میپ کر لیا گیا ہے. بہاول پور میں ایک زو اور سفاری زو کا قیام جو ہے وہ اس سال شامل کیا گیا ہے, اور تمام وائلڈ لائف کی ریہیبلیٹیشن اور ریسٹوریشن کا بھی نظام اس میں شامل. فشریز, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جناب اسپیکر جن کو کھڈے لائن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا. یہاں سیکرٹریوں کو بھی سزا دینے کے لیے لگایا جاتا تھا, اور یہاں جو وزراء ہوتے تھے جن کو کچھ بھی دینے کے لیے لگا دیا جاتا تھا.
highest budget allocation in last year in the history of Punjab in wildlife, forest, fisheries, climate change and environment. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی. اور کیوں دی؟ کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات، اس کے کانسیکوینسز، اس کی اڈیپٹیشن اور اس کی میٹیگیشن کو بخوبی سمجھتی ہیں، اور اسی ویژن کے ساتھ انہوں نے ان تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی مد میں پیسے دیے. فشریز میں ہم 10 سال سے سن رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پچھلے 4.5 سال 5 سال بڑی خطابت کی، بڑی فائلیں بھری، بڑا نظام. یہاں کسی نے کہا بھی کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. آپ نے پچھلے سال اکتوبر سے پہلے پنجاب کے اندر پنجاب کا جھینگا کبھی کھایا تھا؟ نہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 100 ایکڑ پر 110 ٹن جو شرمپ ہے اس کی پیداوار یقینی بنائی گئی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہ مظفر گڑھ میں پائلٹ ہوا، اور جناب اسپیکر اس سال ہم مکمل ویلیو چین ڈیولپ کر کے، جس میں ہیچری ہے، سیڈ مل ہے، فیڈ مل ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سٹوریج فیسلٹی ہے، اور اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کے ساتھ ہم مکمل کر کے فارم جو شرمپ فارم سٹیٹس ہیں ان کو ڈیولپ کر کے 5000 ایکڑ میں فیبری 2026 کو پنجاب کا سب سے بڑا جھینگا جو ہے اس کو ہارویسٹ کریں گے. اور یہ مظفر گڑھ کے 3 علاقوں کے اندر ہوگا، جس میں شاہ گڑھ، رکھ علی ولی اور جھلاریاں جمالیہ ہے. اس کے اندر مکمل طور پر وہاں کے کسانوں کو اکوپ کیا جائے گا کہ وہ پہلی دفعہ ایکوا کلچر میں، فشریز میں اور شرمپ فارمنگ میں اپنا روزگار کمائیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جس کو پہلی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم 40,000 ایکڑ پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ فارمرز کو پنجاب کی گورنمنٹ لیز کرے گی جب یہ 5,000 ایکڑ کی کمپلیٹ ہارویسٹنگ اور فارم اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ویلیو چین کے ساتھ مکمل ہو جائے گی. لاہور کی پہلی ماڈل فش مارکیٹ کا قیام، اور اسی طرح زراعت ایک پرانی انڈسٹری ہے، ایک شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں پہلے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم جو فشریز ہے اور ایکوا کلچر ہے اس کے شعبے کو پنجاب کے فارمرز کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی ہم ایکوا مال اتھارٹی کا قیام اور ایکوا مالز کا قیام جو ہے، تاکہ ان کو جدید اکوپمنٹ مل سکے، ان کو جدید مشینری مل سکے. اگر پرائیویٹ سیکٹر یا پرائیویٹ فارمر، کوئی بھی چھوٹا بڑا میڈیم سائز فارمر جو ہے وہ فشریز میں اور ایکوا کلچر میں اپنا کام کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جناب اسپیکر، وہ ایک پرائم منسٹر تھے جو آئے تھے، وہ گلگت پہنچ گئے کہ جی ٹورزم کو بڑھانا چاہیے. تصویریں آنے لگ گئیں کہ اتنے ذخائر ہیں پنجاب پاکستان کے پاس، تو ٹورزم بڑھنا چاہیے. ہم نے تو ایک دیوار سیدھی ہوتے نہیں دیکھی. کہا گیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، عوام کے لیے کھول دیں گے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے. کیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ٹورزم کو فروغ ملتا ہے؟ ٹورزم کو فروغ ملتا ہے اس سے پیسے ایلوکیٹ کرنے سے. ٹورزم کو فروغ ملتا ہے ٹورزم سائٹس کی میپنگ کرنے سے. ٹورزم کو فروغ ملتا ہے ٹورزم سائٹس کی کیٹیگرائزیشن کرنے سے. ٹورزم سائٹ کو فروغ ملتا ہے ہیریٹیج اور ٹورزم سائٹس کو ڈکلیئر کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 160 سائٹس پنجاب میں ٹورزم کی میپ ہو کر 60 سائٹس پہ کام شروع ہو گیا ہے. ٹیکسلا کو ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ہڑپا اور فورٹ منرو پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس کو وائنڈ اپ کر دیں جی. اور جناب اسپیکر، ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ ٹورزم ڈومیسٹک اور ٹورزم جو ہے وہ انٹرنیشنل، اس کے اوپر کمپلیٹ میپنگ کر کے الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی آئی ٹی بیسڈ ٹورزم کا جو فروغ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. آخر میں جناب اسپیکر، میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں 2 چیزوں پہ. ایک ہے ہیلتھ، جو میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، اس صوبے کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے سب سے دل کے قریب ہے.
اور اس کی مثال 180 بلین کے تاریخی بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے سے ملتی. اور ہیلتھ کے اندر جناب اسپیکر میں ختم کرتے ہوئے بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس میں پرائمری ہیلتھ ایکسیس ٹو ہیلتھ جو ہے اس کے اندر مثالی کام ہوا. وہ کیا کام ہوا ہے کہ 2800 BHU اور RHC میں سے 1300 BHU اور RHC مکمل طور پر ایک یونٹ جدید ہسپتال کی طرح ری ویمپ ہو کر اپ گریڈ ہو کر مکمل ہو چکے ہیں. اور اس سال ہم جو BHU رہ گئے ہیں اس کو اسی سال انشاءاللہ دسمبر تک مکمل کریں گے. کلینک آن ویلز 911 کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل جو پہلے 911 سے 620 تھے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کا علاج کر چکے ہیں. اور 911 گاڑیاں کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ دیہاتوں میں اور شہروں میں پہنچ چکی ہیں. اسی طرح جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ فار کینسر جو ہے وہ چوتھی منزل اس وقت جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے. کارڈیالوجی سینٹر سرگودا جو ہے انشاءاللہ میڈم جون میں انوگریٹ کریں گی اس کا OPD. اور نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ جو ہے جس کے اندر 14 ہسپتال وہ ہسپتال جو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ قائم کرنے کا پلان ہے. تمام ایگزسٹنگ ہاسپٹل کی ٹرشری ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ مکمل ہو چکی ہے. ریونیو کمپوننٹس اور اکوپمنٹس ان کو دے دیے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کل کو یہ میری تقریر لگائیں اور کوئی تصویر دکھائیں کہ میں یہ کہیں کلیم نہیں کر رہی کہ ہم نے مکمل طور پر اس کو ٹھیک کر دیا ہے, لیکن ہم نے 1.5 سال میں وہ کام کیا ہے جو ملک کی تاریخ کے 77 سال میں نہیں ہوا. اور اگر کسی انگریز کے سال کے بعد کوئی ہسپتال بنایا گیا تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آخری بات جو 2 باتوں میں ہے وہ لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر پہ بات کی. اس وقت پنجاب کا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ مکمل طور پر بن چکا ہے اور فورس کے ساتھ کام کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب میں لاہور میں سیف سٹی کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. 1.5 سال میں الحمدللہ 19 ڈسٹرکٹس میں یہ مکمل طور پر مکمل بنے. اور اس سال جناب اسپیکر اس سال ہم تحصیل لیول کے اوپر سیف سٹی کیمروں کو اور اس پروجیکٹ کو لے کر جا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. تو یہ جناب اسپیکر میری کچھ بہت سی بجٹ تقریریں چاہیے چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کو مکمل طور پر کرنے کے لیے. بہت سی بجٹ سپیچز چاہیے ان کی سکیمز کو پوری طرح بتانے کے لیے. جس طرح محنت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبہ پنجاب کی لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, ان کو ریلیف دے رہی ہیں, ایک رائٹ بیسڈ پیپل سینٹرک اپروچ کے ساتھ اپنی حکومت چلا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی, اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور عوام کی دعائیں ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو کامیاب کر رہے ہیں. یہ دن رات ہمیں رمضان راشد کارڈ سے بھی دعائیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہمیں فیلڈ ہاسپٹل سے بھی دعائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے لوگ دیتے ہیں. جب لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے ہمیں وہاں سے بھی دعائیں اور صدائیں آ رہی ہوتی ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کریں. اور ٹرانسپیرنسی ابھی بات کی کہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈز ہونے چاہیے, تو میں بالکل ہونے چاہیے لیکن ہو چکے ہیں. ہر منصوبے کا IT بیسڈ مانیٹرنگ سسٹم اس وقت قائم ہے جو ڈیش بورڈ ہے, اور پورا پنجاب پروکیورمنٹ اور ٹینڈرنگ پہ جا چکا ہے. اور 60 ارب روپیہ ہم نے خالی ٹینڈرنگ اور پروکیورمنٹ کی مد میں بچایا ہے پنجاب کے صوبے کی عوام کا, اور وہ انشاءاللہ پنجاب کے صوبے کی عوام پہ خرچ ہوگا. جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ. ہمارا منشور اٹھا کے دیکھیے گا 2024 کا, جتنے منصوبے ہیں آج شروع ہو چکے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام سے وعدے کیے تھے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدے کیے تھے پنجاب کی عوام سے اور پاکستان کی عوام سے, جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1.5 سال میں معیشت کے انڈیکیٹرز کو سٹیبل کیا ہے, ایک ڈیفالٹ کرتے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہے. GDP 6.1 تھی جب نواز شریف صاحب گئے تھے, اس کو منفی ان لوگوں نے پہنچایا تھا. پاکستان کی معیشت کو IMF کے حوالے ان لوگوں نے کیا تھا. ہم نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ انشاءاللہ 2015 کی طرح جب نواز شریف نے IMF
प्रोग्राम को कंक्लूड किया था, ये इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसी IMF के प्रोग्राम को जहां हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं कि हम और रिलीफ ना दे सके, वो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। और हम इसी तरह इसी जज्बे के साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। Order in the house. Order in the house, please. Thank you. Yeah, madam, please order in the house. Order in the house. जी मेरे पास जी शाह साहब जी हो तो कोई इजाजत दियो मैनू भी बात करूं। नहीं जरूर मैं I have to take one member from PMLQ शुक्रिया। and I have to take Madam Nargis Faiz from People's Party. I can't see her. आप बैठी हैं, so this is your turn, please. Madam Nargis Faiz साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।